السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامی قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو آخر تک لازمی دیکھیں، لنک شیئر کر دیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نورانی قاعدہ نادرہ ٹیچنگ کورس کے حوالے سے حروف مرکبات کا سبق نمبر 19 ہے۔ سبق نمبر 19 میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پہلا مجموعہ بنایا الف لام کاف کا، اور دونوں قسم کے کاف اس میں رکھے اور اس کو بڑے گہرائی سے انہوں نے سوچ کے اس کو حل کیا۔ دوسرا مجموعہ ہے با تا سا نون یا کا۔ با تا کے ساتھ گول تا بھی شامل تھی، سا نون یا کے ساتھ دوسری یا بھی شامل تھی۔ اب اس یا کو تو اس کی مشق میں حل کریں گے، کیونکہ جڑنے میں ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے اور جڑنے میں ان دونوں تا کا فرق ہوتا ہے، تو اس مشق میں اس تا کو حل کریں گے اور اس کے بعد فوراً جو ہے نا گول تا کو گول ہا کے ساتھ لا کے اس کی ایک مشق جدا کریں گے۔ اس میں محترم سامعین، یہ تین نون یا کو اس کے ساتھ کیوں رکھا، اس پہ تفصیلی بات ہم نے پہلے کر دی ہے۔ آج کے سبق میں ہم ایک بات کرتے ہیں گول تا کے حوالے سے، پھر کچھ بات کرتے ہیں یا کے نقطوں کے حوالے سے، پھر ہم یہ جو یا کی دوسری شکل ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر ہم ان کی مشق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تا، اس کو کہتے ہیں تا مفتوحہ، اوپر اٹھی ہوئی، اور اس کو کہتے ہیں گولتا، لمبی تا، گولتا، تا مفتوحہ، تا طویلہ، تا مربوطہ، تا مدورہ۔ یہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایسا اس کی دو شکلیں کیوں بنائی گئی ہیں۔ اس میں ہم نے تختی نمبر 1 میں بھی بات کر دی ہے، تختی نمبر 2 میں بھی بات کر دی ہے۔ مزید مختصر یہ کہ جس طرح کاف شروع میں اور آخر میں اس کے لکھنے کے دو طریقے ہیں، تو تا شروع، درمیان، آخر میں یہ تینوں شکل آتی ہے، یہ شکل صرف آخر میں آتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ بعض تا وقف میں بھی تا ہوتی ہے اور بعض تا وقف میں ہا بن جاتی ہے۔ جو ہا بنتی ہے اس کو اس طرح لکھ دیتے ہیں، یا مذکر مؤنث میں فرق کرنا ہو یا قراءات کو واضح کرنا ہو کہ یہاں واحد اور جمع، آیتن آیاتن، یا غیابت الجب یا غیابات الجب، اس طرح کی چیزیں جہاں واضح کرنی ہوتی ہیں وہاں تا کی شکل کو بدلتے ہیں۔ اب بعض ہمارے احباب کہتے ہیں کہ یہ تا ایک الگ حرف ہے اور یہ تا ایک الگ حرف ہے، وہ دو شکلوں کی وجہ سے ان کو دو حرف سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے مختصر سی بات، یہ دو حرف نہیں، حرف ایک ہے، ان کی شکلیں دو ہیں۔ اہل علم نے کتابوں میں لکھا ہے انواعھا اثنتان، تا کی دو قسمیں ہیں، تو ظاہر ہے ایک چیز ہے تو چیز کی دو قسمیں ہیں، اگر یہ دو ہیں تو پھر دو چیزوں کو یہ کہنا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں مرسوم الخط علی نوعین، یہ جو تا ہے یہ دو طریقوں سے لکھی جاتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، احدھا المربوطہ والاخری المفتوحہ۔ ایک قسم جو ہے وہ تا مدورہ گول ہے اور دوسری قسم یہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تا ایک ہے، قسمیں دو ہیں، شکلیں دو ہیں، صورتیں دو ہیں۔ بعض نے لکھا ہے صورتان مختلفتان، جی صورتان مختلفان، کہ چیز ایک ہے، اس کی شکل صورتیں دو ہیں، تو حرف جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تا کے حوالے سے بات ہو گئی، آگے چلتے ہیں ہم یا کے حوالے سے۔ محترم سامعین، یا عربی حروف کا آخری حرف ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے قاعدوں میں تختی نمبر 1 میں اس یا کے نیچے نقطے ڈالے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تختی نمبر 2 میں بھی اس یا کے نیچے نقطے ڈالے ہیں، اور بعض میں نے شعبہ قاعدہ نادرہ کے ماہر اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ نورانی قاعدے کی اس بات پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی تختی نمبر 2 میں اس کے نیچے نقطے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جی نورانی قاعدہ کوئی گہرا قاعدہ نہیں، اس میں غلطیاں ہیں، اس کو بدلو، اس میں یہ کرو، اس میں یہ کرو۔ تو ضرورت تھی کہ یا کے حوالے سے مزید تھوڑی سی بات کریں، تفصیلی بات ہم 2 دفعہ پہلے عرض کر چکے ہیں۔ محترم سامعین، یہ جو یا ہے یہ والی، یہ آخر میں آتی ہے، عربی حروف کے آخر میں آتی ہے، 2 طرح سے آتی ہے۔ مثلا ہم لکھتے ہیں یہ، تو یہ یا جوڑ کے آئی ہے، اور ہم لکھتے ہیں یا یہ یا الگ آئی ہے، یہ آخر میں جڑ کے اور یہ الگ، بس یہ آخر میں ہی آتی ہے۔ جب حرف کے شروع میں یا آ جائے، مثلا ہم یا با لکھتے ہیں، با کے ساتھ یا لکھتے ہیں، تو دیکھیں شروع میں آئی، یا درمیان میں لکھتے ہیں ہم، مثلا ہم لکھتے ہیں کاف یا با، اب یہ درمیان میں آئی، تو یہ والی یا یہ والی یا، یہ اپنی آخر میں اصلی شکل میں آتی ہیں۔ جب یہ شروع میں آئیں تو پھر ان کی شروعی درمیان میں شکل بدل جاتی ہے، جب بدلتی ہے تو نقطوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب شکل نہیں بدلتی تو ان میں نقطوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ہم اہل علم کی چند عبارات، نکات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، تختی نمبر 1 میں یہ اصول ہے کہ جب 2 حرفوں کی شکل بالکل ایک جیسی ہو تو ان میں فرق کرنے کے لیے ایک تو نقطہ دیتے ہیں،
لیکن جن حرفوں کی شکل ایک جیسی نہ ہو، مثلا الف کی یہ ہے، واو کی یہ ہے، یہ اس شکل سے الف پہچانا جاتا ہے، شکل سے واو پہچانا جاتا ہے، اب ان کو نقطے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں الف پہ، واو پہ، میم پہ، ہا پہ کوئی نقطے نہیں ہے۔ اسی طرح یا کی جو یہ شکل ہے، یہ حروف تہجی میں کسی کے ساتھ نہیں ملتی، لہٰذا جب اپنی اصلی شکل میں ہوگی تو اس کی شکل اس کی پوری وضاحت کرتی ہے، اس کی شکل اس کی مکمل پہچان اور تعارف کروا رہی ہے، نقطوں کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یا جب آخر میں جس طرح ہم نے الا کے ساتھ اور ایایا کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جڑ کے آئے یا الگ آئے، متصل آئے یا منفصل آئے، یا منقلب عن الیا ہو، یا سے بدل کے آئے، جس طرح الہدا والضحیٰ وغیرہ ہوتی ہے جی، تو کہتے ہیں کہ اس کو خالی رکھنا واجب ہے، نقطوں کے بغیر رکھنا واجب ہے۔ لیکن جب یا بدل کے آئے، جس طرح ایدیا ہن، یا میں نے یا با میں دکھائی تھی، جب شکل بدل جائے تو پھر اس کو نقطے دینے واجب ہیں۔ اب خالی رکھنا وہ کہتے ہیں واجب اور ضروری ہے، یہ رسم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی، اس کو دیکھ لیا جائے۔ باقی اہل علم کہتے ہیں منہا اربعۃ احرف، 4 حروف ایسے ہیں، حروف تہجی میں سے 4 حروف ایسے ہیں، تخلا بہا اذا لم یوصل بہا شیء وتنقط اذا وصل بہا غیرہ، 4 حروف ایسے ہیں کہ جب وہ کسی کے ساتھ مرکب ہوں گے، جڑیں گے تو ان کو نقطے ڈالے جائیں گے، اگر وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، پہلی تختی میں ہیں یا الگ لکھے ہوئے ہیں، مفرد شکل میں لکھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو نقطے نہیں ڈالیں گے۔ وہ 4 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فا، وہ کہتے ہیں فا پہ نقطے نہیں ڈالیں گے، فا جب جڑے گی کسی کے ساتھ تو پھر نقطے ڈالیں گے۔ یہاں شبہ پڑ سکتا ہے کہ یہ میم ہے کیا چیز ہے، تو شبہ کو دور کرنے کے لیے نقطہ ڈالیں گے۔ نمبر 1 قاف، کہتے ہیں کاف جب یوں لکھیں گے تو اس کی شکل اس کا تعارف کروا رہی ہے، نقطے نہیں ڈالیں گے، لیکن جب کاف جڑے گا، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میم ہے یا یہ فا ہے، تو اب نقطے ڈالیں گے۔ 2 حروف ہو گئے، تیسرا حروف نون ہے، تیسرا حرف نون ہے۔ کہتے ہیں نون کے حوالے سے بھی جو ہے نا، جب یہ اپنی اصلی شکل تو اس کی اپنی شکل اس کی واضح کر رہی ہے کہ یہ نون ہے، لیکن جب جڑے گا تو پھر اس کے اوپر نقطہ ڈالا جائے گا۔ اسی طرح چوتھا حرف یا ہے، کہتے ہیں یا جب اپنی اصلی شکل میں لکھی جائے تو نقطے نہیں ہیں، لیکن یا جب شکل بدل جائے تو اس سے نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہے، پھر اس کے نیچے وضاحت کے لیے نقطے ڈالے جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یا کی بھی اور نون کی۔ نون کے حوالے سے بھی ہم یہاں بات عرض کر دیتے ہیں ضمناً۔ یہاں نون ہے، نون کے حوالے سے بھی اہل علم کہتے ہیں وَأَمَّا النُّونُ فَإِنَّهَا تُنْقَطُ بِوَاحِدَةٍ مِّنْ أَعْلَاهَا فِي حَالَةِ التَّرْکِیبِ، کہتے ہیں نون کو ایک نقطہ اوپر دیں گے، لیکن کب دیں گے؟ فی حالت الترکیب، جب نون مرکب ہو رہا ہو، جڑ رہا ہو، لا فی حالت الانفراد، جب الگ لکھا ہوا ہو تو پھر نون کو نقطہ نہیں دیں گے۔ اب بچوں کی آسانی کے لیے تختی نمبر 1 میں نقطے لکھ لیے گئے ہیں۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ تختی نمبر 1 میں نون کے نقطے ہو گئے۔ یا کے حوالے سے بات چل رہی تھی، آگے اہل علم کہتے ہیں وَالْيَاءُ إِذَا وُصِلَتْ تُنْقَطْ تَحْتَهَا اثْنَتَيْنِ فَإِذَا فُصِلَتْ لَمْ تُنْقَطْ، جب یا کسی حرف کے ساتھ جڑ جائے، یہ یا ہے، اب اس کو لام کے ساتھ جڑی ہے، کہتے ہیں جب جڑے گی تو تنقط نقطے دے دے، جب فصلت الگ ہو تو پھر لا تنقط اس کو نقطے نہ دے، ایسے الگ ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں اس یا کو نقطہ دینے کا رواج چل پڑا ہے۔ اسی طرح وَذَلِكَ فِي حَالَةِ الْإِفْرَادِ وَالتَّطَرُّفِ أَخِيرًا فَلَا تُنْقَطْ، اسی طرح کہتے ہیں یا جب آخر میں اس شکل میں آ جائے، جڑ کے آ جائے، الگ ہو، تو پھر بھی نقطے نہیں دیں گے۔ اس لا شبہ لہو، کہتے ہیں کہ اس یا کی طرح کوئی اور حرف ہے ہی نہیں ہے کس کے نیچے نقطے ڈال کے اس میں اور اس میں فرق کرے۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یا کے حوالے سے بھی اور نون کے حوالے سے بھی۔ اب یہ جو بڑی یا ہے، یہ شکل یا کی کیوں ہے، اس کے حوالے سے ہم اگلے سبق میں بات عرض کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔